الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم. لا يخلق نبي ولا رسول بعده ولا أمة بعد أمتي ولا شريعة بعد شريعتي ولا كتاب بعد كتابي. وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رهبر عمر آقا عمر مرشد عمر مولا عمر برتر عمر بالا عمر اعلی عمر اولا عمر ذات نبی پاک پر سو جان سے شیدا عمر ایمان میں ایقان میں احسان میں یکتا عمر ماں بعد ختم المرسلین کوئی نبی اٹھنا نہیں یہ سلسلہ چلتا اگر تو ایک نبی ہوتا عمر. باد بہاری کی طرح گزرا عراق و روم سے باد بہاری کی طرح گزرے عراق و روم سے ابر کرم بن کر اٹھا ایران پر برسا عمر. آقا میرے صدیق بھی آقا میرے عثمان بھی ایک
ایک طرف مولا علی، ایک طرف مولا عمر۔ میرے واجب الاحترام بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم سورہ محمد سورہ فتح کی آخری آیت تلاوت کرنے کا اللہ رب العالمین نے توفیق عطا فرمائی۔ اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ مجھے حق اور سچ کہہ سکنے کے ساتھ ساتھ ہم سب کو اس آیت کا معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ آقا علیہ السلام کے جو فرامین ہیں ان سب پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کریم کے اندر ارشاد اللہ جل جلالہ کے یعنی جہاں اللہ جل جلالہ ارشادات فرمائے وہ قرآن بن کر آئے، اور جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق ہم اگر عمل کریں گے تو وہ حدیث بن کر آئے۔ قرآن کریم کے اندر رب العالمین نے جو یہ ارشاد فرمایا محمد الرسول اللہ، میرے پیارے آقا علیہ السلام اللہ کے رسول ہے، اور ساتھ ہی فرمایا والذین معه اشداء علی الکفار۔ ہم اگر آقا علیہ السلام کے فرامین کے اوپر عمل کریں گے تو اس عمل کو لے کر آگے چلنے والے، اس عمل کو آقا علیہ السلام سے لے کر امت کے حوالے کرنے والے لوگ کون تھے؟ تو وہ قرآن کریم نے اشارتاً نہیں بلکہ نص عبارت سے یہ بتا دیا والذین معہ، جو آقا علیہ السلام کے ساتھ تھے، ساتھ ہیں اور ساتھ رہیں گے۔ والذین معہ، آقا علیہ السلام کے ساتھ 1,44,000 کم و بیش صحابہ کرام ہیں۔ یہاں تخصیص کی گئی والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم، والذین معہ جو آقا علیہ السلام کے ساتھ ہیں ابو بکر و عمر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا جب بھی کوئی بات ہوتی کہ فلاں جگہ پر میں نے مشورہ لیا، میں نے یہ بات کی، میں نے یہ بات سنائی، میں نے یہ بات سنی، میرے ساتھ ابو بکر و عمر، جگہ جگہ پر یہ بات ہوتی رہی۔ اور آقا علیہ السلام نے ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ کل قیامت کے دن جب میں اٹھوں گا اپنے قبر مبارک سے تو ساتھ ایک طرف میرے ابو بکر ہوں گے، دوسری طرف عمر ہوں گے، اور ہم یوں ساتھ چلیں گے۔ تو فرمایا کہ ابو بکر و عمر آقا علیہ السلام کے ساتھ صرف دنیا کے رفیق نہیں، آخرت کے رفیق بھی ہے۔ اور حضرت عثمان کے بارے میں بھی فرمایا لِكُلِّ نَبِيٍّ رَفِيقٌ وَرَفِيقِي عثمان بن عفان، جنت میں ہر ایک شخص کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی عثمان بن عفان ہے۔ لیکن یہاں پہ فرمایا کہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ، یہ جو میرے ساتھ دو لوگ قریب ہیں ابو بکر و عمر، یہ دونوں میں سے جو ابو بکر ہے اشداء علی الکفار، یہ اس سے مصداق عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ کفار کے بارے میں یہ بڑے سخت ہیں، رحماء بینہم، اور مومنین آپس میں سارے رحم دل ہے۔ اس سے مراد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جانے کا وقت ہے، خط میں لکھتے ہیں کہ میں اپنے بعد اس امت کا امام، خلیفۃ المسلمین، امیر المؤمنین، خلیفہ دوم حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو چھوڑ کے جا رہا ہوں، یعنی اپنے مسلح پہ اپنے مسلح کا وارث اور اس امت کا امام اگر بنا کے چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس شخصیت کا نام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک شخص نے سوال کیا امیر المومنین آپ اللہ کو کیا جواب دو گے کہ مسلمانوں کے اوپر اتنے سخت
شخص کو چھوڑ کے جا رہے ہو جو بہت ہی سخت ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ جواب بھی دل کے تختی پہ لکھنے والا جواب ہے۔ فرمایا اگر مجھ سے میرا رب پوچھ لے تو میں اپنے رب کو ایک ہی جواب دوں گا کہ آقا علیہ السلام نے مجھے چنا، اور میں نے آقا علیہ السلام کے تربیت میں رہتے ہوئے اپنے بعد عمر سے دوسرا شخص اچھا نہیں سمجھا کہ میں آقا علیہ السلام کے مسئلے کا وارث بناتا۔ ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن کو سینے سے لگاتے ہیں، قرآن کو چومتے ہیں، قرآن کو گھروں میں اچھے غلاف میں بند کر طاقوں میں سجاتے ہیں۔ ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے چاہنے پر کتنی آیتیں نازل ہوئی۔ ان کا دل چاہ رہا تھا کہ یہ عمل ایسا ہو جائے اور اوپر سے قرآن بن کے اترے۔ ہمیں نہیں پتا کتنی آیتیں، ہمیں یہ نہیں پتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کتنی ہے، ہمیں یہ نہیں پتا کس نے کب اور کیوں شہید کیا۔ جتنے بھی ہمارے انگریز حکمران ہیں سب کا ہمیں پتہ ہے، سب کی تاریخ سے ہم واقف ہیں، کیونکہ وہ ہمیں دنیا میں بہت کچھ دے کر کے گئے۔ خلفائے راشدین نے ہمیں کیا دیا؟ نبی علیہ السلام کے اصحاب نے ویسے ہی جانیں قربان کر دی۔ یہ قرآن اگر ہم تک محفوظ پہنچا ہے، آج بھی اگر مصحف عثمانی میں دیکھے تو اس مصحف عثمانی کے اندر وہاں جو قرآن کریم موجود ہے اس نسخے کے اندر آج بھی حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ خون موجود ہے۔ وہ حضرات کو خون دے دے کر قرآن و سنت کو بچا بچا کر ہم تک پہنچا گئے، اور ہمیں ان کی تاریخ تک بھی پتہ نہیں۔ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، اس وقت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام نہیں لائے تھے اور دعا مانگ رہے ہیں، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب او بعمر بن ہشام۔ اے اللہ مجھے یا تو عمر بن خطاب عطا فرما یا عمر بن ہشام۔ عمر ابن خطاب سے مراد حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور عمر ابن ہشام سے ابو جہل مراد ہے۔ ابو جہل مال و دولت والا، اپنے قوم کا ایک سردار شمار ہوتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک غریب انسان تھے، لیکن اسلام کو جب عزت بخشنی تھی تو عزت تو اس شخص سے بخشی جاتی ہے جس کے پاس مال نہ ہو، غیرت ہو۔ تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ غیرتی انسان تھے جس کو مراد رسول کہتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے جب مانگا اسلام کو عزت ملی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ملی۔ اگر اسلام کو عزت مال کی وجہ سے ملنی ہوتی تو ابو جہل کو اللہ چن کر آقا کے قدموں میں بٹھا دیتا، جس کا نام عمر بن ہشام تھا، لیکن اللہ نے عزت اسلام کو غیرت کے ذریعے سے دینی تھی تو عمر ابن خطاب کو چن کر آقا علیہ السلام کے قدموں میں بٹھا دیا، اور فرمایا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت ہے کہ یہ اسلام کو لے آئے، اور یہ اسلام لائے 39ویں نمبر پر سید الشہداء، آپ علیہ السلام کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 39ویں نمبر پر اسلام قبول کیا انہوں نے، اور ان کے بعد 40ویں نمبر پر اسلام قبول کرنے والی جو شخصیت ہے اس کا نام ہے حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت 26 ذو الحجہ کو یہ زخمی ہوئے، اور 26 ذو الحجہ کو زخمی ہوئے اور 1 محرم الحرام کو شہید ہوئے۔ زخمی کرنے والے شخص حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے۔ آ کر امیر المومنین کے سامنے شکایت ظاہر کی کہ میں اتنا کام کرتا ہوں، مغیرہ ابن شعبہ کو غلام ہوں، کام مجھ سے زیادہ لے رہے، یہ اللہ کے رسول کے صحابی ہے مغیرہ ابن شعبہ، اور یہ اس کے بدلے میں اجرت مجھے کم دیتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے جب پوچھا
اور جب پتہ لگا تو وہ اجرت اس سے بھی تھوڑی زیادہ مل رہی تھی اس کو، تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ غلط کر رہے ہو۔ یہ جرم تھا کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے حق پر فیصلہ کیا، اور فیصلہ کرنے کے بعد یہ شخص آیا اور اس نے اس کے بعد اپنے تلوار کو، جس طرح لوہار کسی لوہے کو بنانے کے بعد اس کو پانی دیتے ہیں، اس شخص نے تلوار کو تیار کیا، اور تیار کرنے کے بعد اس تلوار کو زہر کا پانی دیا، اور پھر فجر کے نماز میں آیا، آ کر امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر وار کیا۔ فجر کی نماز میں نماز کے نہیں چھوڑا، نماز پھر دوسرے شخص نے پوری کی، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہیں پر تھے۔ پھر پوچھا گیا کہ یہ کون شخص تھا؟ فرمایا کہ یہ ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش ہوئے اور کہنے لگے کہ اللہ کا شکر ہے مجھے کسی مسلمان نے زخمی نہیں کیا، شہید نہیں کیا۔ اگر مجھ پر وار کرنے والے مجھے شہید کرنے والے ہیں تو وہ ایک کافر شخص ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں حق پر ہوں۔ دوسری بات، یہ دو چیزیں ذہن میں رکھنی کہ 26 ذو الحجہ کو زخمی ہوئے آپ، اور یکم محرم الحرام کو یہ شہید ہوئے۔ ایک غلام یہ جو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی تھے، یہ بھی ایران کی تھے۔ یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یعنی یہ عبداللہ ابن سبا، ابو لؤلؤ فیروز مجوسی، حضرت علی کے دشمن عبد الرحمن ابن ملجم، اسی طریقے سے یہ جو دشمنان ہیں یہ ایک جگہ سے سارے اٹھے اور اٹھ کر انہوں نے ایک سلسلہ چلایا، اور اللہ نے تا قیامت ان پر یہ ایک عذاب مبتلا کر دیا کہ تا قیامت اپنے آپ سے خون بھی بہاؤ گے، مرتے دم تک تم اپنے آپ کو مارتے پیٹتے رہو گے، صحابہ کرام کا بوجھ تمہارے دلوں میں تا قیامت رہے گا۔ دوسری بات، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے یہ 10 سال 6 مہینے اور 4 دن ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت 2 سال 3 ماہ 10 دن۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے 10 سال 6 ماہ اور 4 دن۔ یہ ہم مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے، لیکن ہم بھی جس پائے کی مسلمان ہیں ہمارے ایک اپنے آپ کو جانتے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور خلافت ہے وہ ہے 11 سال 11 ماہ 18 دن، اور حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مسلمانوں کا خلیفہ راشد، خلیفہ چہارم ہے، ان کا جو دور خلافت ہے وہ 4 سال 9 ماہ۔ یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ کس حکمران، کس مسلمان خلیفہ کا کتنا مدت خلافت ہے، اور کب شہید ہوئے، اور کتنے دور خلافت کے اندر انہوں نے کتنا اسلامی معاملات کیے مسلمانوں کے حوالے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اپنا عقیدہ پر، کیونکہ ہر شخص کے عقیدے کا اس کی بنیاد اور بیس کا ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انہو جاء الى الحجر الاسود، کہ بے شک وہ آئے حجر اسود کی طرف۔ یہ جو حج اور عمرہ کی یہ کہ انہیں پتہ ہے حجر اسود کون سا پتھر ہے، کہاں ہے اور کیوں ہے۔ اس کا اصل نام ہے حجر ابیض۔ یہ بہت سفید، دودھ سے بھی زیادہ سفید پتھر تھا، جنت سے لایا گیا تھا، لیکن جتنے بھی ہم وہاں گناہگار جاتے ہیں اور بار بار اس کو چھوتے ہیں، ہماری گناہوں کی وجہ سے یہ حجر ابیض کی وجہ سے حجر اسود بن گیا، کالا ہو گیا، یہ ہماری گناہوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَقَبَّلَهُ، پھر اس کو بوسہ دیا، فقال، پھر فرمایا انی اعلم انک حجر، بے شک میں بھی جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، لا تضر ولا تنفع، تو نہ نفع دیتا ہے اور نہ نقصان، ولولا انی رأیتو، اور اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا، کس کو؟ آپ علیہ السلام کو، اگر میں نے نہ دیکھا ہوتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یقبلک، تجھے بوسہ دیتے ہوئے، ما قبلک، تو میں کبھی بھی تجھے بوسہ نہ دیتا۔ یعنی اتنی باریکی پر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نظر تھا کہ اگر آپ علیہ السلام نے اس پتھر کو نہ چوما ہوتا تو میں کبھی بھی اس کو نہ چومتا، کبھی دیکھتا بھی نہ۔ اور اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کے زمانے میں مدینہ میں ایک دفعہ زلزلہ بھی آیا. آپ علیہ السلام وہاں مدینہ میں تشریف فرما دے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے زمین کو دیکھا اور دیکھ کر اس پر درہ مارا اور مار کر کے کہا اگر اللہ کے حکم سے ہلنا ہے تو ٹھیک ورنہ تجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. یہ وہ ہمارے خلفائی راشدین امیر المؤمنین لوگ تھے جن کے درہ مارنے سے بھی اللہ زلزلے کو تام لے. اور فرمایا اسکنی علم اعدل علیکی، اے زمین تجھے پتہ نہیں ہے کہ میں نے تیرے اوپر عدل کو قائم نہیں کیا، پھر بھی تو اپنی جگہ پر ٹک نہیں پا رہی ہے. اور اس کے بعد فرمایا حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خط لے کر آتے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، اور اس خط میں لکھا ہوا ہے کہ یہ جو دریائے نیل ہے اس میں ہم ہر دفعہ ایک نوجوان لڑکی کو، خوبصورت لڑکی کو ذبح کر کے اس دریا میں جب ڈالتے ہیں تو یہ دریا پھر اپنے مقام پر چلتا ہے، ورنہ یہ دریا اپنے اس مقام سے نکل کر آس پاس لوگوں کا نقصان کرتا ہے. دوسری بات فرمایا کہ یہ خشک بھی ہو جاتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کاغذ لیا، قلم لیا، اس پہ لکھا اے دریا اگر اللہ کے حکم سے چلنا ہے تو چل ورنہ تیری کوئی ضرورت نہیں. آج ہم رات دن تہجد میں ہر وقت رو رو کر اللہ سے دعائیں مانگتے ہیں، ہماری کوئی دعائیں قابل قبول نہیں ہوتی ہے کیونکہ حرام اور حلال کے اندر تمیز نہیں ہے، انصاف کا نام نہیں ہے، عقیدہ ہمارا کوئی نہیں ہے، توحید اور شرک کے اندر پہچان نہیں ہے. پہلے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم نے قرآن کو لے کر گھروں کے طاقوں کے اندر سجا کر بند کر دیا، نہ سمجھنے کی نہ سمجھانے کی ضرورت ہے. لیکن میں نے جو پہلے عرض کیا کہ حضرت عثمان بن عفان کا وہ خون آج بھی قرآن کے اس مصحف کے اندر موجود ہے. قرآن کو تلاوت کرتے ہوئے جنہوں نے شہید کیا، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت نماز میں قرات کر رہے ہیں، دشمن جا کے وار کرتے، اور ہمارے اوپر اگر تھوڑا سے بخار کے ذرات اور اثرات کیا جائے، قرآن تو بڑی دور کی بات، ہم فرائض کو بھی چھوڑ دیتے. یہ ہم میں اور ان لوگوں میں فرق ہے. دوسری ہماری ایمان کی سب سے بڑی بات کون سی ہے کہ ہم جتنے بھی غیر مسلم حکمران ہیں ہمارے، ہم سب ان کے تاریخ سے، ان کی کردار سے، ان کے انداز و گفتار سے واقف ہیں. واقف نہیں بلکہ اپنے بچوں کے اوپر اپنانے کی کوشش کرتے. کبھی ہم نے اپنے گھروں کے اندر خلفائے راشدین کی تاریخ اپنے بچوں کو یاد کرائیے. خلفائے راشدین کے نام تک ہمارے گھروں میں ہمارے عورتوں کو یاد ہے کہ پہلے خلیفہ کون ہے، دوسرے تیسرے چوتھا پانچواں کون ہے. یہ کوئی ووٹ کے ذریعے سے نہیں آئے یا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے یہ اس مسئلے کے وارث بنے. ایک دفعہ جب نبی علیہ السلام کی طبیعت ناساز تھی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ ابو بکر سے کہو مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، میرے ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے. حضرت عائشہ نے دیکھا کہ میرے والد جو ابو بکر ہے ان کا دل تو بڑا نرم ہے، یہ آقا علیہ السلام کے مسئلے پہ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ دل کے بڑے نرم دل ہے، رحم دل ہے. حضرت عمر فاروق ذرا جریے انہیں کہہ دیتے ہیں یہ نماز پڑھائے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے وہ قرات شروع ہوئی. آقا علیہ السلام نے جب پردے سے سر آگے کیا، آواز حضرت عمر کی آ رہی تھی. آقا علیہ السلام نے فرمایا لا لا 3 دفعہ فرمایا، اور فرما کر کہنے لگے کہ نہیں، جب تک اس قوم کے اندر ابو بکر موجود ہے کوئی اور اس مسئلے کا وارث نہیں بن سکتا. تو پھر ابو بکر نے مسئلے کو سنبھالا، حضرت عمر کو اس وقت پیچھے کیا. لیکن دشمن نے صرف ایک بات سمجھیے کہ حضرت عمر نے حضرت علی سے یہ ظلم کیا کہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر دروازہ گرایا، حمل کو ضائع کیا. یہ حضرت عمر کے اوپر الزام نہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا جس کے بارے میں ان کا اور ہم سب کا عقیدہ ہے کہ وہ تلوار کو اٹھاتے تو وہ کہتے ہیں ملنگ کہ اگر تلوار کو اٹھاتے تو 7 آسمانوں کو چیر دیتے. جس کا اتنا جاہ و جلال ہے، اس کی اہلیہ پر، آقا کی بیٹی پر
حضرت عمر فاروق آتے ہیں، دروازہ گراتے ہیں اور ان کا پوچھنے والا کوئی نہیں ہے۔ میرے اور آپ کی اہلیہ کو اگر کوئی بری آنکھ سے دیکھتے ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور حضرت علی کے اندر معاذ اللہ اتنی غیرت نہیں تھی کہ وہ حضرت فاطمہ الزہرا کا پوچھتے۔ یہ تاریخوں کے اندر من گڑت قسم کی، فضول قسم کی بنائی ہوئی باتیں، اصل حقیقت اگر آپ کو ملے گی وہ میڈیا سے نہیں، انجینئروں سے نہیں، یہ آپ کو قرآن اور حدیث سے ملے گی۔ قرآن اور حدیث کے اندر یہ گپے اور یہ فضول قسم کی چیزیں موجود نہیں ہیں۔ اور اگر ہم ایک فضول قسم کی گپیں نہ بیان کریں تو ہمیں واہ واہ کون کرے گا؟ پھر ہمارے بیان کیسے چمکیں گے اور ہم کیسے مشہور ہوں گے؟ پھر اسی لیے کسی نے کہا تھا اگر کوئی مشہور ہونا چاہتا ہے تو مشہور ہونے کے لیے وہ جا مسجد کے اندر گندگی کرے، سارے کہیں وہ فلاں شخص آیا تو اس نے مسجد کے اندر گندگی کر دی، مشہور ہو جائے گا۔ تو مشہور ہونے کے لیے آج کل آسان طریقہ یہ ہے کہ میڈیا پر بیٹھ کر آقا علیہ السلام کے جانثاروں پر، صحابہ کرام، اہل بیت رضی اللہ جو ہمارے دل کا سرور، دل کا ٹھنڈک ہے، ہمارے سروں کے تاج ہے، اہل بیت رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، صحابہ کرام، ان کے اوپر بک بک شروع کرے، یہ خود ہی مشہور ہو جائے گا، علم ہو یا نہ ہو۔ بس دو چار کتابیں آگے رکھو، پگڑی باندھو، مشہور تو ہو جاؤ گے، لیکن کل قیامت کے دن آقا کے سامنے کیسے پیش ہوں گے؟ بہت سارے لوگ آقا علیہ السلام کی طرف جائیں گے حوض کوثر پہ، ان کے لیے ایک آواز آئے گی، سحقن سحقن، دفع کرو، دور کرو ان کو میری طرف نہ آنے دو۔ اللہ اس آواز سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پوچھا جائے گا کیوں؟ فرمائیں گے کہ میرے بعد انہوں نے دین کے اندر اپنے سے بہت ساری چیزیں داخل کر دی، اور اس دخول کے اندر ہمارے علماء کرام وہ جو مسائل کو بیچتے ہیں، ٹکڑوں پر بک جاتے ہیں، مختلف قسم کی چیزوں پہ اپنے مقتدیوں کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ، اپنے سے طاقتوروں کے ہاں میں ہاں مل کر جو بس آپ بھی ٹھیک کہتے ہیں، یہ بھی ٹھیک کہتے ہیں۔ اب جب یہاں دونوں ٹھیک کہتے ہو، دونوں دنیا سے چلے جاؤ گے، کل میرے آقا کے سامنے کس منہ سے پیش ہوں گے؟ پیش تو ہونا ہے اب سب نے اللہ کے سامنے بھی، جن کو اللہ نے رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ بھی کہہ دیا، اور پھر بھی ان کے سامنے ایسی باتیں۔ لہٰذا یہ باتیں غلط ہے کہ صحابہ کرام کے مشاجرات، دیکھو لفظ مشاجرات، اختلاف کا لفظ سے بھی منع فرمایا کہ صحابہ کے اندر یہ اختلاف، یہ ادب کے خلاف ہے۔ مشاجرات کہو اور مشاجرات صحابہ کو چھیڑو گے تو پھر خود بھی باقی کچھ نہیں رہو گے، خاندانی طور پر خود کھوکھلے اور کھاڑے ہو جاؤ گے۔ پوچھا گیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، فرمایا کہ وہ کون سا عمر جس کی وجہ سے کفر کانپے، کون سا عمر جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو، کون سا عمر جس کے درہ سے زلزلہ رک جائے، کون سا عمر جس کے یعنی وجہ سے خط کی دریا کی طرف خط لکھے تو وہ دریائے نیل اپنے قابو میں آ جائے، کون سا عمر جس کی وجہ سے اسلام کو عزت ملے۔ آقا علیہ السلام نے تو ابو جہل اور عمر دونوں کا نام پیش کیا تھا، لیکن اگر اللہ نے عزت دے دی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے دی، اور وہ عمر جس نے 40ویں نمبر پر اسلام کو قبول کر مدینہ کے اندر جس کی وجہ سے نعرہ تکبیر بلند ہوا، اور جو عبادات مخفی ہوتے تھے حضرت عمر کی وجہ سے وہ عبادات علی الاعلان شروع ہو گئے، اور علی الاعلان شروع نہیں ہوئے۔ اسلام کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے تلوار لیا اور نعرہ بلند کیا کہ جس نے اپنے باپ کو مروانا ہے، جس نے اپنے بیٹے کو یتیم کرانا ہے، بیٹیوں کو یتیم کرانا ہے، آج وہ مدینے کے گلیوں میں آئے اور عمر فاروق کا مقابلہ کرے۔ آج یہ اذانیں، بلال سے کہا اذان بھی کھلے چھت میں دو، اب وہ مخفی عبادات کی باتیں ختم، اب اسلام اور یہ دین علی الاعلان کھلم کھلا ہوگا، کوئی دو نمبری والی باتیں نہیں چلے گی۔ اس سے پہلے یہ بات نہیں ہے کہ دو نمبری تھی، بلکہ بات یہ تھی کہ آقا علیہ السلام سے لے کر یعنی حضرت حمزہ کی اسلام قبول تک 39 نمبر تک اسلام اتنا عام اور اتنا وہ نہیں تھا، مخفی تھے۔ اور حضرت عمر جب آ رہے، حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے آقا علیہ السلام سے کہا کہ حضرت عمر آ رہے، اور لاستے میں شور مچ رہے کہ آقا علیہ السلام کا سر آج ہاتھ میں لے کے جائیں گے۔
آقا علیہ السلام نے حضرت حمزہ سے کہا آنے دو، یہ میری دعا قبول ہو گئی. اور جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر گئے، جا کر آقا علیہ السلام کو سینے سے لگایا اور لگا کر کہنے لگا کہ اللہ کے رسول مجھے کلمہ پڑھائیے، مجھے اسلام کے اندر داخلہ دیجئے. اور اس کے بعد یہ نعرہ تکبیر بلند ہوئے، اسلام کو عام کیا. اور اس کے بعد یہ ساری ترتیب جو اسلامی چلتی رہی، یہ ساری کی ساری چیزیں حضرت عثمان بن عفان تک، یہ ساری قربانیاں حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. 21 آیتیں بعد میں 28 اور 27 کہی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر ایسا ہو جائے کہ یہ معاملہ جس طرح مقام ابراہیم پر 2 رکعت نفل پڑھتے ہو، یہ ساری چیزیں موافقات عمر میں ہے، تو حضرت عمر کے ذہن میں یہ بات آئی، اللہ نے قرآن بن کر آقا علیہ السلام پر اتاری. تو یہ معمولی انسان نہیں تھے، لیکن عقیدہ میں نے حضرت عمر کا بتایا کہ توحید کے اتنے قائم پابند تھے کہ اس پتھر سے کہا اگر آقا تجھے بوسہ نہ دیتے میں کبھی بھی تیری طرف دیکھتا بھی نہ، بوسہ تو دور کی بات ہے. تو یہ عقیدہ توحید بھی اپنانا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہ معاملات جو دینی تھے، دنیاوی تھے، یعنی عدل انصاف جس کا محتاج بن کر دنیا میں رہے. اور موجودہ وقت کے اندر آخری بات ایک نکتہ عرض کر رہا ہوں، جتنے بھی کفار حکمران ہیں، کفار دنیا ہے، انہوں نے حضرت عمر کو اپنا آئیڈیل بنا کر دنیا کو سنبھال لیا. اور ہم مسلمان نام کے، ہم نے حضرت عمر کے وہ جو کردار تھے اس کی جاننے تک بھی کوشش نہیں کی، اور آخری دم تک یہ روتے رہیں گے کہ ملک کے حالات خراب ہیں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر کوئی بچہ پیدا ہو جائے اور پیدا ہوتی ہی میری طرف آؤ، میں اس کا وظیفہ بیت المال سے جاری کر دوں گا. اور ہمارے ملک کے اندر بچہ پیدا ہوتے ہی مقروض ہوتا ہے اور مقروض ہی مر جاتا ہے. اللہ ہم سب کو خلفائے راشدین، آقا علیہ السلام، صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور توفیق عطا فرمانے کے ساتھ ساتھ اسے اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور اسے پوری دنیا میں پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہم سب کو حضرت عمر فاروق جیسی جرت اور غیرت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سنت ادا.